السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفثہ ونفخہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا اللہم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللہم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اس اللہ کے نام سے ابتدا جس کے ناموں کی کوئی انتہا ہی نہیں۔ وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِن بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ اس ذات اقدس پر کروڑوں درود و سلام ہوں جو تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بن کے آئے تھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید وبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، الاحادیث النبویہ اس عنوان کے تحت اللہ تبارک و تعالی کے فضل و کرم سے درس بخاری تسلسل کے ساتھ آپ کے سامنے آ رہا ہے۔ یہ بھی اللہ کا بہت بڑا کرم ہے کہ ہم نے مختصر سی مدت میں بخاری کے 27 احادیث پڑھ چکے ہیں، سمجھنے کی کوشش کی ہے، اور امید ہے کہ عمل کرنے کی بھی کوشش کریں گے، اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس حدیث کو لے کر میں آگے بڑھوں گا وہ 28ویں حدیث ہے، اور اس کے لیے امام بخاری رحمہ اللہ نے باب باندھا ہے افشاء السلام من الاسلام، سلام کا پھیلانا بھی اسلام میں داخل ہے۔ سلام ہمارا تحیہ ہے، ہمارا پیغام ہے، ہماری دعا ہے، ملتے وقت جو گریٹنگ کرتے ہیں، دیتے ہیں، وہ ہمارا سلام ہے۔ یہ سلام دنیا میں بھی ہے، آخرت میں جنت میں بھی سلام ہی سلام ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ وہاں بھی گریٹنگ، ایک دوسرے کو دعا کرنا، ملتے وقت بولنے کا جو قول ہے وہ بھی السلام ہے۔ تو اس کو کتاب الایمان کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ لائے ہیں، ایک خاص طور پر مرجیہ اور بعض حنفیہ جو کہ اعمال کو ایمان میں داخل نہیں سمجھتے تھے، ان کی تردید کے لیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے
مرجیہ کی تردید کرتے ہوئے امام بخاری رحمہ اللہ نے اس حدیث کو یہاں پر ثبت کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ وقال عمار ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، الانصاف من نفسک وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار۔ سب سے پہلے حضرت عمار کے ایک قول کو لائے ہیں، فرمایا کہ حضرت عمار نے کہا جس نے 3 چیزوں کو جمع کر لیا اس نے سارے ایمان کو حاصل کر لیا۔ اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرنا، سلام کو عالم میں پھیلانا، تنگ دستی کے باوجود اللہ کی راہ میں خرچہ کرنا۔ ثلاث من جمعہن فقد جمع الایمان، الانصاف من نفسک وبذل السلام للعالم والانفاق من الاقتار۔ پھر اس کے بعد 28ویں حدیث کچھ اس طرح لائے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ، حدثنا قتیبۃ قال حدثنا اللیث عن یزید بن ابی حبیب عن ابی الخیر عن عبد اللہ بن عمرو ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر قال تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف۔ فرمایا کہ ہم سے قتیبہ نے بیان کیا، انہوں نے ہم سے لیث نے بیان کیا، انہوں نے یزید بن ابی حبیب نے بیان کیا، انہوں نے ابو الخیر سے، انہوں نے عبداللہ بن عمرو سے بیان کیا۔ ایک آدمی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو کھانا کھلائے اور ہر شخص کو سلام کرے، خواہ تو اس کو جانتا ہو نہ جانتا ہو، سلام کا عام کرنا۔ حدیث کا ترجمہ بھی پڑھ لیا ہم نے، اور اس سے پہلے امام بخاری رحمہ اللہ نے جو قول نقل کیا حضرت عمار کا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا، اور جو باب باندھا وہ بھی ہم نے پڑھ لیا۔ اب یہاں پر سب سے پہلی چیز جو ہے، صاف طور پر وہاں سوال ہو رہا ہے سائل کی طرف سے، ای الاسلام خیر، اسلام میں سب سے بہتر کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کی بنیادیں بتانے کے بجائے فرما رہے ہیں کہ تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، کھانا کھلاؤ بھوکوں کو اور سلام پیش کرو، سلام کو عام کرو، اور ایسا عام کرو کہ صرف جاننے والوں کو نہیں بلکہ جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، نہیں جانتے ہو ان کو بھی سلام کرو، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ اسلام میں سب سے بہتر کام ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اسلام اور ایمان، اس کے اندر عمل داخل ہے، مجرد مان لینے کا نام نہیں ہے۔ تو پہلے باب جس حیثیت سے کتاب الایمان لائے ہیں، اس میں جو سب سے اہم ترین جو مسئلہ تھا جس کی وجہ سے یہ امام بخاری رحمہ اللہ تسلسل کے ساتھ احادیث لا رہے تھے کہ ایمان میں داخل ہے عمل، ایمان میں داخل ہے، ایمان میں داخل ہے، مجرد صرف قول ایمان نہیں ہے، مکمل نہیں ہوتا، وہ بڑھتا ہے، گھٹتا ہے، گناہوں کا ارتکاب سے ایمان گھٹ جاتا ہے، گناہ نہیں کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ ان لوگوں کی تردید جو لوگ یہ نہیں مانتے اس عقیدے کو، فرما رہے ہیں اس حدیث کو لا کر، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ اسلام کے معمولی اعمال صالحہ بھی ایمان شمار کیا گیا ہے، کیونکہ اسلام اور ایمان
جہاں بھی استعمال ہوگا وہاں ایمان بھی مراد ہے، اسلام بھی مراد ہے، جیسا کہ میں پہلے بیان کر دیا۔ تو مرجئہ کا جو مذہب ہے اس کی تردید کرنا ہے۔ کھانا کھلانا اہل اسلام کو عام طور پر سلام کرنا، حالانکہ یہ دراصل بہت معمولی کام سمجھے جاتے ہیں، لیکن اس کو خصوصیت کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے توجہ دلا کر یہ بتایا کہ ایمان کے اندر عمل شامل ہے، ان اعمال صالحہ کو کرنے سے بھی ایمان بڑھتا ہے اور نہ کرنے سے ایمان گھٹتا ہے۔ اب اوپر حضرت عمار نے فرمایا کہ تین باتیں جن میں جمع ہو گئی وہ دراصل کیا ہے؟ ایمان کو جمع کر لیا، اور وہ تین باتیں کیا ہیں؟ پورے عمل ہیں۔ الانصاف من نفس، اپنے آپ سے انصاف کرنا۔ کیا مطلب اپنے آپ سے انصاف کرنا؟ اپنے نفس سے انصاف کرنے کا معنی یہ ہے کہ اس کے اعمال کا جائزہ لیتے رہنا، اپنے آپ کا جائزہ، اپنا محاسبہ خود کا۔ ہم برابر حقوق ادا کر رہے ہیں، اللہ کے حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، اس کا محاسبہ کرتے رہنا، اور جیسے اللہ نے ہم پر کیا احسانات کیے ہیں ان احسانات کو یاد کر کے شکر ادا کرتے رہنا، اور ان احسانات کو یاد کر کے اطاعت میں، عبادت میں آگے بڑھنا، کوتاہی نہ کرنا۔ نفس سے انصاف میں یہ تمام چیزیں داخل ہیں۔ ہر وقت ہر حال میں انصاف مد نظر رکھنا، اپنے آپ کے ساتھ بھی، یہ بہت اہم چیز ہے۔ لوگ بڑے انصاف کے نعرے لگاتے ہیں لیکن دوسروں کے لیے، لیکن خود اپنے ساتھ انصاف نہیں کرتے، یہ بہت بڑی خامی ہے۔ فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں جن میں جمع ہو جائیں تو اس میں ایمان جمع ہو جاتا ہے، گویا کہ سارا ایمان جمع ہو جاتا ہے۔ الانصاف من نفسک وبذل السلام، سلام کو عام کرنا، یہاں تو صاف طور پر آیا بذل السلام للعالم، عام کرنا، والانفاق من الاقتار، سخت تنگی کے وقت اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ جب دیا ہے اللہ تب تو دینا ہی دینا ہے، لیکن آج ہماری حالت یہ ہے کہ جن کو دیا ہے وہ بھی بڑی کنجوسی کرتے ہیں۔ تو جن کو اللہ نے دیا ہے اس میں تو دینا ہی دینا ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، پوچھا گیا کہ کیا خرچ کریں؟ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قل العفو، جو بچے دے دو، جمانے کا تصور ہی نہیں ہے۔ جماؤ 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 جماؤ، کماؤ جماؤ، بلڈنگیں بناؤ، آخر میں کیا ہے؟ وہاں سے جنازہ نکلتا ہے، بلڈنگ مکمل ہوئی، گھر بن کے ختم ہوا، مر گیا بیچارہ۔ پوری زندگی کیا ہے؟ گھر 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 کے پیچھے رٹ لگاتا رہا، گھر بنا، آخری عمر میں گھر بن کے ختم ہوا تو میت نکلی اس کی، مسئلہ ختم۔ یہی زندگی کا ایم ہے، ہر ایک کا گھر بن جائے، گھر بن جائے، اپنا ایک گھر ہو بھائی۔ بعض لوگ بولتے ہیں کہ سر چھپانے کو ایک چھت مل جائے، کہ کرائے میں چھت نہیں ملتی کیا؟ خاصیت ملنا ہے چھت، یہ کوئی ضروری چیز ہے کیا؟ بغیر کیا ہے خاص چھت کے زندہ رہنے پر آپ کو کوئی مارے گا نہیں۔ ہمارا ایک اپنا ایک سوچ، اپنا ایک انداز بن چکا ہے، دنیا دنیا دنیا، کماؤ کماؤ کماؤ۔ 1 لاکھ والا 2 لاکھ کی فکر میں، 3 لاکھ کی فکر میں، 1 کار والا 2 کار کی فکر میں، 1 گھر والا 2 گھر کی۔ ارے 1 گھر ہے نا جی، اب تو چھت مل گئی نا، بیٹھ جاؤ، اب تو کم از کم اللہ کی راہ میں دو۔ نہیں، 2 بنانا ہے، 2 والا تیسرے کا۔ جب ان کے بھی کیا ہیں 3 نہیں 4 نہیں 5 مل گئے تو اب بیٹوں کی فکر، میرے بیٹے کو 1 ہی گھر ہے، اب ان کو بھی 2 بنا کے چھوڑ دینا مولوی صاحب۔ بیٹا کو کیا بھی نہیں رکھا، ان کو بھی نام پہ بنا ڈالنا۔ اسی فکر میں انسان کیا ہے آخری حد تک چلا جاتا ہے۔ قبر میں پاؤں لٹکا لے گا ہے تو بڈھا بھی یہ سوچتا ابھی کیا جماؤ۔ آپ تب میں جانا ہے، کم از کم اس وقت تو فکر کرو۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان کی نشانی ہے، تنگی میں بھی دو، خوشحالی میں تو دینا ہی دینا ہے، تنگی میں بھی یہ کہے کہ دراصل کیا نہیں کر لینا، اللہ نے دیا ہی نہیں تو میں کہاں سے دوں؟ دو، جتنا دیا اس میں سے دو۔ تمہارے سے بھی زیادہ فقیر لوگ ہیں، تنگ دست لوگ ہیں، ان کو دو۔ جتنا دیا ہے ان سے بھی کیا ہے
کم میں آپ کو دنیا میں مل جائیں گے، فقیر سے فقیر جس کو سمجھیں گے اس سے بھی زیادہ کوئی فقیر نکل کے آئے گا۔ تو فرمایا کہ یہ ایمان ہے، ایمان۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ اسی واسطے اس قول کے ساتھ حضرت عمار کے ساتھ میں حضرت عبداللہ بن عمرو کے اس حدیث کو جوڑ دیا اور فرمایا کہ دیکھو یہاں پر ان کاموں کو ایمان اسلام کہا گیا ہے، تو یاد رکھو یہ ایمان میں داخل ہے عمل۔ واضح ہو گیا؟ اب اس کی تشریحات میں سمجھو، سلام کو بہت اہم امپورٹنس دی گئی ہے اس معاملے میں کہ سلام کو عام کرو، دونوں جگہ وہاں پر بھی آیا اور یہاں پر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سلام کو ایسے کرو، وَتَقْرَأُ السَّلَامَ عَلَىٰ مَنْ عَرَفْتَ وَمَنْ لَمْ تَعْرِفْ۔ بعض لوگ ہوتے جان پہچان کو سلام کرتے، جسے اجنبی ہے، مسلمان ہے، معلوم ہونے کے باوجود بھی سلام نہیں کرتے۔ ہم کیوں جی سلام کریں؟ حالانکہ ہر ایک کو سلام۔ بعض لوگ ہیں جو سلام میں کبھی ابتدا نہیں کرتے، سوچتے کہ میں کیوں کروں؟ ارے بھائی یہ سب سے بڑی نیکی ہے، اللہ نے موقع دیا ہے۔ ہاں آداب سلام اور ہیں، چھوٹا بڑے کو سلام کرے، مجلس والے کیا ہیں سلام کریں، یہ سب آداب ہیں، لیکن ان آداب سے آگے بڑھ کر کیا ہے، ہر کوئی کوشش کرے کہ سلام میں پہل کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بچوں کو سلام کیا کرتے تھے جب گزرتے تھے گلی میں، چھوٹے بچے ہیں، کہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں تھے تو اس وقت بچے بھی کون تھے؟ صحابی یا صحابی کے بچے، ان کو بھی معلوم تھا اللہ کے رسول ہیں، دوڑتے بھاگتے سلام کے لیے آتے، لیکن اتنا بھی انتظار نہیں کرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ سلام کریں گے تو تب میں جواب دوں گا، بلکہ اللہ کے رسول خود آگے بڑھ کے سلام کرتے۔ سلام میں کبھی انتظار نہیں، یہ نیکی کمانے کا سب سے بہترین موقع ہے اور ایمان کی مضبوطی کی دلیل ہے۔ اس میں گڑبڑ ہے، سلام میں بھی بخیلی کرتا ہے، سوچتا ہے وہ کریں گے تو کریں گے، میں کئی کو آگے بڑھوں، میں کئی کو بولوں، تو یاد رکھو یہ دراصل معاصی میں شمار ہوتا ہے اور اس سے ایمان تمہارا گھٹ جاتا ہے۔ کوئی بھی ہو، اجنبی ہو، مسلمان معلوم ہے، سلام کرو، کیونکہ بہت اہم ترین چیز ہے، اس سے تمہارے ایمان کی مضبوطی ہے۔ حتیٰ کہ اسلام کے لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خیر ہی خیر کہا ہے نا، کہ جو سوال ہوا ہے نا جی، وہ سوال ہی کیا تھا؟ ای الاسلام خیر، اسلام میں سب سے بہتر کیا ہے؟ کوئی اور چیز ہوتی تو وہ ہم تو سمجھتے تھے کہ کیا ہے، کوئی بہت بڑا کوئی عبادت، تہجد، نوافل، بڑے بڑے عبادتوں اس کا ذکر ہوگا، لیکن اللہ کے رسول نے کیا ذکر کیا؟ دیکھو، تو تطعم الطعام، کھانا کھلانا۔ 30 روپے میں کھانا مل جاتا ہے، 35 میں کھانا مل جاتا ہے، ایک کھانا آتے آتے کسی غریب کو لے کے دے دیے۔ ہمارے پاس وہ کام نہیں ہے، ویسے ہی چائے پینے بیٹھیں گے تو 35-30 روپے نکل جاتے ہیں، 50 روپے نکل جاتے ہیں۔ خود کے لیے، دوستوں کے لیے، جو پی نہیں رہا ہے اس کو بھی کیا ہے، زبردستی پلاتے ہیں، پی رہے، میری دوستی کی قسم رہے، پی رہے۔ ارے وہ نہیں پی رہا بھائی، اسے ضرورت نہیں ہے، جسے ضرورت ہے اسے خرچہ کر کے کچھ پلاؤ۔ نہیں پلاتا بندہ، نہیں کھلاتا بندہ، جو کھایا ہوا ہے دوست اسی کو کھلانے پہ مصر ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام بات فرمائے، ای الاسلام خیر، اسلام میں خیر کیا ہے، بہترین کام کیا ہے؟ فرمایا کہ تم جس کو معمولی سمجھتے ہو یہ بہترین ہے۔ ہاں، تطعم الطعام، کھانا کھلاؤ بھوکوں کو، تقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف، ہر ایک کو سلام پیش کرو، کوئی بھی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، آداب سلام اور ہیں، لیکن یہاں کیا ہے، نیکی کمانا ہے تمہیں، لو دیکھتے ہی سلام کرو، السلام علیکم۔ بعض لوگ وہ بھی کیا ہے، سلام کو بگاڑ کے رکھ دیے ہیں، السلام علیکم، السلام علیکم۔ عجیب بات ہے، السلام علیکم کا مطلب ہے تم پر موت طاری ہو۔ السلام علیکم بہت سو کو کہنا نہیں آتا، نہ کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث میں ہمیں بتلایا گیا ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے کاموں کو معمولی نہ سمجھو، اس کے ذریعے سے تم اسلام کے سب سے بہترین چیزیں، اسلام کے سب سے بہترین عمل لے سکتے ہو۔ اگلی حدیث
آئیے ہم پڑھتے ہیں اگلی حدیث، 29ویں حدیث۔ اس کے لیے بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے پہلے باب باندھا ہے، باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ باب کی تعریف اور ترجمہ کیا ہے اس کا، یہ عنوان کیسا ہے؟ فرمایا کہ خاوند کی ناشکری کے بیان میں اور ایک کفر کا اپنے درجے میں دوسرے کفر سے کم ہونے کے بیان میں۔ خاوند کی ناشکری، یا رب گناہ ہے، گناہ، اس واسطے فرمایا کہ کفر ہے وہ، لیکن جو کلی کافر ہوتا ہے جس کو ہم عام طور پر کافر کہتے ہیں، اس کفر سے کم کفر ہے، اسی لیے فرمایا کہ باب کفران العشیر و کفر دون کفر۔ دراصل کیا ہے، کفر تو ہے لیکن اس کفر سے چھوٹا ہے جو اللہ کا انکار کرنے والا جو کافر ہوتا ہے، لیکن ناشکری کفر ہے۔ اب اس حیثیت سے پہلی حدیث میں صرف اشارہ دے رہے ہیں، وَفِيهِ عن ابی سعید الخدری عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ وہ حدیث بھی اس بارے میں بیان ہوئی جسے ابو سعید خدری نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا، یہ کہہ کے چھوڑ دیے ہیں کیونکہ وہ روایت بعد میں وہ لا رہے ہیں، اس واسطے صرف اشارہ دیا کہ اس باب کے تحت کہ خاوند کی ناشکری کفر ہے، لیکن یہ کفر کافر جسے کہتے ہیں جو کو اللہ کا انکار کرنے والا ہے، اس کفر سے کم ہے۔ اس کے لیے دلیل پہلی حدیث وہ ہے جو ابو سعید خدری نے روایت کیا ہے، کہہ کے چھوڑ دیا، وہ حدیث بیان نہیں کی۔ اب دوسری حدیث بیان پوری کر رہے ہیں، حدیث یہاں اشارہ دیا ہے، وہ 29ویں حدیث، فرمایا کہ حدثنا عبداللہ بن مسلمہ عن مالک عن زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اریت النار فاذا اکثر اہلها النساء یکفرن قیل ایکفرن باللہ قال یکفرن العشیر ویکفرن الاحسان لو احسنت الى احداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قالت ما رأيت منك خيرا قط۔ یا رب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح متنبہ کر رہے ہیں مسلمان خواتین کو، خاص کر وہ جو شادی شدہ ہیں، کیسے اپنے شوہر کی شکر گزاری کرنا۔ کیونکہ حدیث کے الفاظ ذرا ترجمہ بھی پڑھ لیں ہم پہلے۔ اس حدیث کو ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، وہ کہتے ہیں کہ یہ امام مالک سے اور وہ زید ابن اسلم سے اور عطاء ابن یسار سے روایت کر رہے ہیں، اور وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے دوزخ دکھلائی گئی تو اس میں نے زیادہ تر عورتوں کو دیکھا جو کفر کرتی ہیں۔ کہا گیا کیا وہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، خاوند کی ناشکری کرتی ہیں، شوہر کی ناشکری کرتی ہیں، اللہ کی نہیں۔ اس کی وجہ سے سزا جہنم کی پا رہے ہیں۔ اور خاوند کی ناشکری، خاوند کے احسان کی ناشکری کیسے کرتی ہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مثال بیان کر کے ذکر کر رہے ہیں کہ اگر تم عمر بھر ان میں سے ان کے ساتھ احسان کرتے رہو، ان کی ہر بات مانتے رہو، پھر تمہاری طرف سے کبھی کوئی ان کے خیال میں ناگوار بات، وہ بھی ان کے خیال میں، بیوی کے خیال میں ناگوار بات گزری ہو تو فوراً کہہ دیتی، فوراً کہہ اٹھتی، کیا میں نے کبھی تجھ میں کوئی بھلائی دیکھی ہی نہیں،
یاد رکھیے آج ہماری عورتوں میں یہ بہت ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے وہ جہنم میں گئی، لیکن یہ وہ جہنم میں نہیں ہے جو پرماننٹ جائیں گی کفر کی وجہ سے، یہ چھوٹا کفر ہے جس میں سزا کے طور پر جائیں گی، اللہ بعد میں انہیں نکال لے گا، لیکن یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کی وجہ سے جہنم میں جانا پڑے گا۔ اسی واسطے فرمایا کہ میں نے جب دیکھا یا مجھے جہنم دکھلائی گئی تو میں نے دیکھا کہ وہاں پر تو کیا ہے، اکثر اہلیہا النساء، وہاں کے زیادہ تر لوگ تو کیا ہے، عورتیں ہیں۔ اس واسطے یکفرنا، پوچھا گیا یکفرن باللہ، وہ کیا اللہ کے ساتھ کفر کرتی تھی؟ تو فرمایا کہ نہیں، یکفرن العشیر، کفر جو ہے وہ دراصل اپنے خاوند سے، وَيَكْفُرْنَ الْإِحْسَانَ، خاوند جو نیک سلوک کرتا ہے اس کا کفر، اس کی ناشکری۔ اور فرمایا کہ لو احسنت الی احداہن الدہر، پوری زندگی ان کی بات مان کے چلو، ان کی ضروریات کو پورا کرو، ان کو لا کے دیو، لیکن پھر کبھی کیا ہے بول دو کہ ہم بزی ہیں آج نہیں لا سکتے، تو فوری زبان سے کیا نکلتا ہے، تمہیں کبھی جی سنے کون سی بات ہے، فوری۔ ویسے اللہ کے رسول کیا ما رأیت منک خیرا قط، میں نے کوئی خیر تم میں دیکھا ہی نہیں۔ دیکھیے یہ بات ایسی ہے کہ ہر شوہر جو ازواجی زندگی گزار رہا ہے یا گزارا ہے ضرور محسوس کرے گا کہ اس کی زندگی میں پیش آئے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کبھی جھوٹی ہو سکتی ہے؟ بہت کم کوئی اللہ کی بندی ہوگی جس نے کبھی کیا یہ لفظ نہ کہا ہو، ورنہ تو ہر عورت کسی نہ کسی مرحلے میں شوہر کو یہ بات ضرور کہہ اٹھتی ہے کہ میرے واسطے کیاچ کرے تمہیں، حالانکہ اسی کے واسطے کیا ہوگا، وہ اسی کے واسطے کمایا ہوگا، اسی کے واسطے خون پسینہ یہ کیا ہوگا، اسی کے واسطے کیا ہے کبھی کبھار نہ چاہتے ہوئے ٹھنڈ میں نکلا ہوگا، بارش میں نکلا ہوگا، یہ سب اس کی محبت ہی کے خاطر کیا ہوگا، اور وہ بھی جانتی ہوگی۔ لیکن کبھی کوئی ناگوار بات، یعنی وہ ایک کسی بات کو کہہ رہی ہے کہ یہ کرو اور اس وقت نہ کرے، جھٹ سے پورے احسانات کو بھلا دیتی اور صاف کہہ دیتی ہے کہ کیا دیکھا، کیا کبھی دیے کیا تمہیں آج تک، خواہ وہ کیا ہے سونے کے مال سے اس کو پورا کا پورا تول دے، تبھی بھی یہ لفظ نکل جاتا ہے۔ یاد رکھو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے ذریعے جو بتا رہا وہ سب سے اہم ترین بات ہے، وہ جہنم لے جانے والا عمل ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ وہ جہنم لے جائے گا، اور اسی عمل کی وجہ سے کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر عورتیں جہنم میں جائیں گی اسی واسطے۔ تو اللہ کے لیے احسان کا بدلہ احسان ہے، شکر گزاری کو اپناؤ۔ کبھی کبھار کچھ نہیں ہو سکتا ہے تو اس وقت ہرگز بھی یہ لفظ نہ کہو کہ تم نے زندگی بھر مجھے دیا کیا، دیکھا کیاچ کیا۔ اگر یہ لفظ کہہ دیا تو یاد رکھو اس کا گناہ بھی ہے، اور کل کے دن اس کی وجہ سے جہنم بھی جانا پڑے گا۔ تو امام المحدثین امام بخاری رحمہ اللہ یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ ایک تو کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک تو کفر حقیقی جو اللہ کا انکار کرتا ہے جس کی وجہ سے آدمی اسلام سے نکل جاتا ہے، اور ایک وہ ہے جو بعض گناہوں کے ارتکاب پر بھی کفر کا لفظ بولا گیا ہے، جیسا کہ یہاں پر خاوند کی ناشکری کو، احسان کی ناشکری کو کفر کہا گیا ہے۔ تو معلوم ہوا کفر دو طرح کا ہوتا ہے، ایک بڑا کفر، کفر اکبر جو انکار کرتا ہے جو دائمی جہنمی ہے، ایک وہ کفر ہے جو کفر اصغر ہے جس میں کیا ہوتا ہے دائمی جہنمی نہیں، ضرورت کے وقت اسے جہنم میں جانا پڑے گا بھی، یا اس کا کفر ایسا ہے جس میں اللہ اسے سزا دینا چاہے تو وہ جہنم جائے گا۔ اور کفر کی بھی اور دو تین تقسیمات ہیں جو علماء نے بتائی ہیں، اس حدیث کی شرح میں باقی رکھتے ہوں کیونکہ وقت ہوا چاہتا ہے، میں انشاءاللہ کیا ہے اگلی مجلس میں آپ کو پھر اسی کو تسلسل کے ساتھ جاری رکھوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ ھذا وباللہ التوفیق، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔
والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔